بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کی بدعات اور منکرات میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بہت سے حضرات شیعہ کی دیکھا دیکھی اپنے مسلمان اور اہل سنت والجماعت کے حضرات سے بھی یہ عمل دیکھا جاتا ہے کہ تعزیہ اور علم چڑھانے یا علم اٹھانے کا عمل، جسے بعض گاؤں دیہاتوں میں پنجہ بٹھانا یا پنجہ اٹھانا بھی کہتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا ایک عقیدہ رہتا ہے کہ لاٹھی کو کپڑا باندھتے ہیں ہرے کلر کا اور عجیب عجیب طرح کے کپڑے لپیٹتے ہیں، اور اس میں ایک علم حضرت حسین کے نام کا، ایک حضرت حسن کا، ایک حضرت فاطمہ کا، ایک حضرت عباس کا، اس طرح کے 5 طرح کے علم اٹھائے جاتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ رہتا ہے کہ جو علم جو شخص اٹھائے گا اس میں وہ شخصیت اور ذات حلول کر جائے گی۔ یعنی مثلا سمجھیے ایک علم حضرت حسین کے نام کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو کسی شخص نے اٹھایا اور اسے لے کر وہ ڈول رہا ہے، نشے والا شخص جس طرح ڈولتے رہتا ہے، جھومتے رہتا ہے، ویسے کر رہا ہے، تو یہ تصور وہ بھی قائم کر لیتا ہے اور لوگ بھی قائم کر لیتے ہیں کہ اس کے جسم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ ایسے جو شخص جس کا علم اٹھایا ہے اس کے بارے میں یہ تصور رہتا ہے کہ اس میں وہ شخصیت حلول کر گئی ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں، جب یہ مسافت رہتی ہے، یہاں سے وہاں تک وہ تعزیہ لے کے جائیں گے، اور بعض مرتبہ یہ تعزیہ لے جانے والے بیریش ہوتے ہیں، داڑھی منڈے ہوتے ہیں، نشے میں ہوتے ہیں، شراب پی کے ہوتے ہیں، اور لے کے ڈلتے ہوئے جاتے ہیں، اور ایک علاوہ کھودا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، جس میں ایک گڑھا رہتا ہے، چاروں طرف سے اس کی چکر کاٹنے کا راستہ بناتے ہیں۔ بعض لوگ گول گھومتے ہیں وہ علم لے کر، اور بعض حضرات اس انگار میں جو علاوے میں جو آگ اور انگار جل رہی ہے علم لے کر اس میں سے گزرتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس انگار پر بیٹھتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ بھی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ علاوہ بنایا گیا اور اس میں آگ جل رہی ہے، 2-3 لوگ پکڑ کر ادھر پیر پکڑے ہیں، ادھر ہاتھ پکڑے ہیں، ایسے جھلا کر اس آگ میں پھینک رہے ہیں۔ اب وہ پھینکنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر وہ شخص ادھر پار ہو کے جائے گا تو سمجھیں گے کہ وہ واقعتاً کوئی مقدس ذات اور شخصیت اس کے جسم میں حلول کی گئی، اس واسطے آگ بھی اسے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ یہ پار ہو کے آنے کے بعد پھر لوگ وہ علم اٹھائے ہوئے شخص سے منتیں مرادیں ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوئی اس علم اٹھائے ہوئے شخص کو ہدیہ تحفہ دے گا، اور کوئی اس علم کو جہاں پر وہ لے جا کر کسی درگاہ یا کسی ایسی جگہ پر رکھیں گے تو اس علم کو اب ڈوریاں باندھنا شروع کریں گے، چٹیاں باندھنا شروع کریں گے، ڈورے اور تاگے باندھنا شروع کریں گے۔ وہ سب منتوں کے داغے، منتوں کے ڈوریاں، منتوں کی چٹیاں ہوتی ہیں جو باندھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو میں دیکھا کہ ایسے ہی پیر اور ہاتھ پکڑ کر پھینک رہے ہیں علاوے میں، اتفاق سے وہ غلطی سے چھوٹ گیا، جہاں گرنا تھا وہ نہیں گرا، ہاتھ پیر جل گیا، آگ لگ گئی، وہیں پر وہ شخص اوندھے منہ جا کر انگار میں گرنے کی وجہ سے وہیں اس کی انتقال ہو گیا۔ تو اب بتائیے یہ عمل شریعت میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے آیت میں فرمایا کہ اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو، برباد مت کرو اپنے آپ کو۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جلتی آگ میں انسان کود دے اور دنیا کی آگ اسے نہ جلائے، اور پھر اسے وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر کوئی مقدس شخصیت حلول کر گئی ہے؟ تو یہ خودکشی ہے، اپنی جان خود دینا ہے، حرام اور ناجائز ہے، اور ایسی موت مرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن اسی طریقے سے عذاب دیں گے جیسے وہ یہاں پر علاوے میں اپنے آپ کو جھونک کر اپنی جان دی ہے۔ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور جو حضرات اس طرح کے علاوہ کھودنے میں، آگ لگانے میں یا وہاں کسی بھی طرح کا تعاون کرنے میں رہتے ہیں، وہ لوگ بھی برابر کے حرام اور گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ علم اور تعزیہ اٹھانے والے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ کوئی حضرت حسین، حضرت فاطمہ، کوئی مقدس شخصیت ان کے جسم میں حلول کر گئی ہے، تو یہ تو عقیدہ مشرکوں کا ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی جسم میں حلول کر جانے کا عقیدہ، حال محل کا عقیدہ، یہ تو کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کے اندر حلول نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر وہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ خود شراب پیا ہوا ہے، نشے میں اسے خود نہیں معلوم ہو رہا کہ میں آگ پہ چل رہا ہوں، انگار پہ چل رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نشے میں مست ہے وہ،
اس کے ساتھ عقیدے جوڑے جا رہے ہیں، اس کو ساتھ منتیں مرادیں کی جا رہی ہیں، اس کے بوسے لیے جا رہے ہیں اور اس کو ہدیہ تحفے دیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ پیسہ لینے کے بعد پھر جا کے وہ شراب پیے گا۔ تو ایسی گھٹیا حرکت کرنا کہ شرابیوں کے ساتھ عقیدت قائم کر لینا، شرابیوں کے جسم میں مقدس شخصیات جنہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، ان کی روح کو ان کے جسم میں حلول کرنے کا عقیدہ رکھنا، ان کی شان میں کتنی بے ادبی اور گستاخی والا عمل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تعزیہ اور علم اٹھانے کا عمل بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی بات ہے، حقیقت اللہ بہتر جانے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب 70-72 آل رسول اور دیگر جو ان کے ساتھ شریک تھے، ان کی لاشیں جب پڑی تھیں تو یزیدیوں کے لشکر نے یزید کے لشکر نے ان لاشوں پر اپنے گھوڑے دوڑائے اور ان شہیدوں کے سر کو اپنے نیزے پہ لے کر وہ ادھر سے ادھر کوفہ کے گلیوں میں گھوما ہے، تو ادھر نیزہ ہے اور سر پہ شہیدوں کا سر ہے، تو وہ جو لے کر گھومے ہیں اسی کو آج یہ علم اور پنجے کی شکل میں چلا رہے ہیں۔ ہندوستان میں تعزیہ اور علم کی ایک مستقل تاریخ ہے جو تیمور کے زمانے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان میں یہ مرض اور بیماری بہت عروج پر ہوئی ہے علم اور تعزیہ اٹھانے کی۔ تو یہ تو گستاخوں اور قاتلوں کا عمل ہے، یزیدیوں کا عمل ہے، یہ حسینیوں کا عمل ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو علم تو ان کو خوش کرنے والی چیز ہے، چنانچہ تمام مسالک کے فقہا نے صاف لکھا ہے کہ علم اور تعزیہ اٹھانا ناجائز اور حرام عمل ہے۔ تعزیے کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں، یعنی اس کو نفع اور نقصان کا ذریعہ سمجھ لینا، اس سے امیدیں لگا لینا اور اس سے منتیں مانگنا، یہ سب چیزیں گناہ پر گناہ ہیں۔ چنانچہ امداد الاحکام میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تعزیہ کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں ان کا معصیت اور بدعت بلکہ بعض کا قریب بکفر و شرک ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ اس کا بنانا بلا شک ناجائز ہوگا، اور چونکہ معصیت کی اعانت معصیت ہے اس لیے اس میں باچ یعنی علم بنانے میں چندہ دینا یا فرش فروش سامان روشنی سے اس میں شرکت کرنا سب ناجائز ہوگا، اور بنانے والا اعانت کرنے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 80 فتاوی رحیمیہ میں ہے، تعزیہ سازی کا کام ناجائز ہونا اس کے خلاف دین و ایمان اظہر من الشمس ہے، خلاف دین و ایمان ہونا اظہر من الشمس ہے۔ ادنا درجے کے مسلمان کے لیے بھی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت سید احمد بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، از جملہ بدعات رفضہ یعنی رافضی حضرات کے بدعتوں میں سے کیا ہے، در دیار ہندوستان اشتہار تمام یافتہ ماتم داری و تعزیہ سازی است، در ماہ محرم بزام محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما این بدعات چند چیز است، اول ساختن نقل قبور و مقبرہ و علم وغیرہ و ہاوان مانا بالبداحت از قبیل بت سازی و بت پرستی است، صراط مستقیم صفحہ نمبر 59۔ یعنی تعزیہ کرنا، ماتم منانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کے اس گمان میں یہ ایسی بدعتیں ہیں کہ قبر بنائی جاتی ہے، مقبرہ بنایا جاتا ہے، اس کی نقل کی جاتی ہے اور پھر اس کے ارد گرد چکر لگائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب عمل بت پرستی اور شرک میں سے ہے۔ اور فتاوی غرر الدر میں لکھا ہے کہ علیحدہ قبر بنانا اور اس کی زیارت و اکرام کرنا جیسا کہ یوم عاشوراء میں روافظ کرتے ہیں حرام ہے، اس کے کرنے والا گنہگار ہوگا اور حلال سمجھنے والا کافر ہوگا۔ علم اٹھانے کو اس میں کیا خبات ہے، یہ تو جائز ہے، بہت سے گاؤں دیہات کے مسلمان مستقل اس میں چندہ دیتے ہیں، یہ حرام ہے اور اس کو جائز سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی ان کا بہترین فتویٰ ہے، لکھتے ہیں، چند حوالے ان کے نقل کیے جاتے ہیں، علم، تعزیہ اور مہندی
بیرک جس طرح رائج ہے بدعت ہے، بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی۔ تعزیے کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روائی سمجھنا جہالت پر جہالت ہے، اس سے منت ماننا حماقت ہے، نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا زنانانہ وہم ہے، عورتوں کے جو توہمات ہوتے ہیں اس میں سے ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حرکت سے باز آنا چاہیے۔ رسالہ محرم و تعزیہ داری صفحہ نمبر 49۔ دوسرا حوالہ ہے محرم شریف میں سوگ کرنا حرام ہے، عرفان شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7۔ اور تیسرا حوالہ ہے تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض اور روگردانی کریں، اس کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہیے، عرفان شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15۔ چوتھا حوالہ ہے محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت کرنا ناجائز ہے۔ مرثیہ خوانی میں رات بھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی اشعار میں گنگنا کر پڑھی جاتی ہے، اور وہ مختلف طرح کے سیر کے نام سے پہلے وہ کتابیں دستیاب ہوتی تھیں، اس میں شریک ہوتی تھیں۔ بالخصوص شہروں سے راگ نکال کر پڑھنے والے لوگوں کو بلایا جاتا تھا، اور مائک کے ذریعے سے وہ مرثیہ خوانی ہوتی تھی۔ اس کو صاف لکھا ہے کہ یہ اس میں شریک ہونا ناجائز ہے۔ پانچواں حوالہ ہے تعزیہ داری، اور اس طریقۂ نامرضیہ کا نام ہے جو قطعاً بدعت، ناجائز اور حرام ہے، رسالہ تعزیہ داری حصہ دوم۔ اور ایسے ہی بریلوی مسلک کے ایک مولانا ہیں مولوی محمد مصطفیٰ رضا خانی بریلوی نوری برکاتی صاحب، ان کا فتویٰ ہے تعزیہ بنانا بدعت ہے، اس سے شوکت و دبدبہ اسلام نہیں ہو سکتا، مال ضائع کرنا ہے، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے، رسالہ محرم و تعزیہ داری صفحہ نمبر 60۔ اور ایسے ہی مولوی محمد عرفان صاحب رضوی کا فتویٰ ہے تعزیہ بنانا، اس پر پھول چڑھانا وغیرہ وغیرہ یہ سب امور ناجائز اور حرام ہیں۔ اور ہمارے یہاں حیدرآباد میں جامعہ نظامیہ کا بہت طویل فتویٰ ہے جو مکہ مسجد کے سامنے بالکل لگا ہوا ہے، اور مختلف مقامات پر وہ لگا ہوا ہے بہت لمبا اشتہار کی شکل میں، اس میں صاف طور سے ربیع الاول کے مناسبت سے اور اس طرح کی مناسبت سے صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، تعزیہ اور علم سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔